بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں کی لڑائی میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دکھایا ان کو دگنا رأی العین ان کی آنکھوں نے۔ یعنی یہ بدر کا ذکر کیا ہے میرے رب نے کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا مسلمانوں کا، صحابہ کا، یہ جو 313 کا لشکر تھا، اور دوسرا گروہ جو کہ 950 کی تعداد تھی، وہ کفار کا لشکر تھا، قریش کا، جو کہ مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے لڑائی کے لیے، تو بدر کے مقام پر روک دیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 4 لوگ سوار ہو کے تو پھر بدر کے مقام پر پہنچے تھے۔ تو یہ حالت تھی مسلمانوں کی، تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، اور قوت کی بھی کم ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو خالق کائنات نے کافروں پر رعب ڈالا کہ ان کی آنکھوں میں ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ ایک میرے رب کا ادھر جو ہے وہ نصرت لگا لیں، مدد لگا لیں، جو کہ مسلمانوں کی میرے رب نے فرمائی تھی بدر کے مقام پر۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھی تو ان کے دل میں رعب پیدا ہو گیا مسلمانوں کا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، 313 کا یہ لشکر تھا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ 2 گروہ جب ان کا مقابلہ ہوا تو ان میں ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ایک کافر تھا، اور ان کو دکھایا مسلمانوں کو بڑھا کر، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ زُیّنَ للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، آراستہ کر دی گئی للناس لوگوں کے لیے، زُیّنَ آراستہ کر دی گئی للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں کی، والبنین اور بیٹوں کی، اولاد کی، والقناطیر المقنطرۃ، اور ڈیر در ڈیر یعنی اوپر تلے ڈیر، من الذہب والفضۃ سونے کے، ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونے کے، والفضۃ چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور جانور مویشی، والحرث اور کھیتیاں، یہ آراستہ کر دی گئی ہیں انسان کے لیے، یعنی اچھی لگتی ہیں۔ پیچھے جنگ کا ذکر کیا ہے، معرکے کا، جنگ بدر کا ذکر کیا، تو آگے ان نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ جب بندہ جنگ کے لیے جانے لگتا ہے تو اسے خیال آ جاتا ہے یار میری خوبصورت بیوی ہے، بچے ہیں، میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ دولت ہے، اور میری کھیتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، میری سواری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں آتی ہیں کہ میں مر گیا یہ ساری کی ساری ادھر رہ جائیں گی، یہ خیال آتا ہے۔ تو یہ چیزیں روکتی ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور یہ چیزیں بندے کو بزدل کر دیتی ہیں۔ تو میرے رب نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرما دیا، عورتوں کا ذکر فرمایا، اولاد کا ذکر فرمایا، اور سونا چاندی تھوڑا نہیں، فرمایا والقناطیر المقنطرۃ، وہ ڈھیر اوپر تلے ڈھیر اس کے پاس سونے کے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جتنے بھی اس کے جانور ہیں، اس کی سواریاں ہیں، کھیتیاں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کا مال و متاع ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا اور اللہ کے لیے بہت اچھی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ ذکر کیا میرے رب نے کہ یہ چیزیں تمہیں میدان جنگ میں جانے سے روکے نہ، جہاد سے روکے نہ، یہ آپ کو بزدل نہ کہیں کر دیں۔ میرے رب کے نزدیک بہت اچھا ٹھکانہ ہے، میرے رب بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے گا، یہ تو دنیا کا مال ہے، قلیل سا مال ہے، یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، فرمایا کہ کیا اے محبوب ان کو فرما دو کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی بخیر من ذالکم جو کہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی کتنا ذکر کیا کہ عورتوں کا، بچوں کا، اور سونے چاندی تھوڑے بہتے کا نہیں، فرمایا کہ وہ ڈھیر در ڈھیر سونا چاندی ہے، اتنا مال، اس سے بھی زیادہ کی خبر نہ دوں آپ کو۔ وہ کیا خبر ہے؟ وہ یہ ہے کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی راہ میں لگ گئے اور ان کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ عند ربہم جنات، اللہ کے نزدیک ان کے لیے باغات ہیں، کیسے؟ تجری من تحتها الانہار، کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، کبھی نکلیں گے نہیں اس میں، دنیا سے تو نکل جانا ہے، جتنا بھی مال ہے چھوڑ کے جانا ہی ہے نا آخر ایک دن، فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، فرمایا اور اس میں پاکیزہ عورتیں ہیں، ازواج ان کی بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے رب نے اس کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جس نے جام شہادت نوش کر لیا تو پھر اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا میرے رب، ابھی خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، جنت میں اس کا ٹھکانہ پہلے اس کو دکھا دیا جائے گا۔ تو اگر میدان جنگ میں جائے گا تو وہ شہید ہو جائے گا تو یہ نہ کہے کہ میرا کتنا مال پیچھے رہ جائے گا، بلکہ اس کو تو بہت زیادہ مال میرے رب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور شہید جو ہے اس کا تو ویسے بھی بڑا مقام ہے، مرتبہ ہی بہت اعلیٰ ہے، کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص ہوگا، کیونکہ جتنا اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا جنت میں اس کو جو ہے وہ درجات اتنے بلند میں لیں گے، تو وہ کیسے دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ فرمایا الا الشہید، فرمایا سوائے شہید کے، الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، فرمایا کہ جو شہید ہے نا وہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا میں واپس بھیجا جائے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، فرمایا 10 مرات، 10 مرتبہ اسے بھیجا جائے، 10 مرتبہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے، اور 10 مرتبہ جو جان قربان کرتے وقت اس نے دیکھا تھا وہ دیکھ لے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کا دیدار ہے، کہ جب شہید کی جان نکلنے لگتی میرے رب اس کو اپنا دیدار کرواتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کی کتنی نعمتیں، لیکن مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی، جب میں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی تھی تو مجھے وہ چیز نظر آئی تھی۔ تو یہ شہید کا مقام ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، فرمایا کہ یہ تو قلیل ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
اور اصل مال کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ میرا رب بندے کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ تقوی والوں کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ آخرت کی پرواہ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔